السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 55 جاری ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوت 30 سال تک قائم رہے گی۔ آپ اگر چاروں خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تقریباً 2 سال کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 10 سال کا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 12 سال کا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تقریباً 6 سال کا ہے، تو یہ سارے 30 سال بن جاتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوت 30 سال تک قائم رہے گی۔ تو یہ چاروں خلفائے راشدین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ بھی بیچ میں شامل کر لیں تو پورے 30 سال بن جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعد اس کے خلافت ملوکیت میں بدل جائے گی۔ یعنی ملوکیت کا مطلب ہے کہ وہ پھر بادشاہ بن جائیں گے۔ اب قانون جو ہوتا ہے، خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا قانون چلتا ہے، قرآن و سنت کا، لیکن جب ملوکیت ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کے قانون کے علاوہ اپنی بھی بات چل پڑتی ہے۔ تو یہ بات ہے، تو اس میں فرمایا کہ بعد اس کے خلافت ملوکیت میں بدل جائے گی۔ آپ دیکھیں پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو امیر معاویہ کا دور ملوکیت چلتا ہے، تو اس میں پھر وہ سارا اموی دور کہلاتا ہے کہ بنو امیہ کا دور۔ تو امیر معاویہ جو ہیں وہ 20 سال تک گورنر رہے اور 20 سال تک ملوکیت کے دور کے پہلے بادشاہ رہے۔ ملوکیت کے دوران ظلم و ستم کا دور آپ کہہ سکتے ہیں اسے، کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے قرآن و سنت کا، اس کی پابندی نہیں کی جاتی رہی، بلکہ اپنی خواہشات نفس جو ہے وہ بیچ میں شامل ہو گئی۔ لیکن آپ اموی خلافت میں ذرا درمیان میں دیکھیں تو آپ کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیں گے۔ جب ان کا دور تھا نا، وہ تقریباً 2.5 سال کا دور تھا، لیکن وہ بھی خلافت راشدہ کے دور کی جھلک دکھاتا ہے۔ بنو امیہ کے بعد عباسیوں نے بھی تقریباً 650 سال تک حکومت کی۔ یہ قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس میں بھی ذاتی طور پر ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے۔ ان کے دور میں سائنسی ترقی بھی ہوئی، طب نے ترقی کی، لیکن نظام ملوکیت ہی رہا۔ اردو میں دیکھیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑے جنرل تھے، جنہوں نے صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کیں اور بیت المقدس کو بھی آزاد کرایا۔ بر صغیر پاک و ہند میں دیکھیں تو وہاں سلطان ناصر الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، یہ بھی ملوکیت کا دور تھا۔ پھر آپ مغلیہ سلطنت میں دیکھیں تو اس میں اورنگزیب عالمگیر جو ہیں، انہوں نے بڑے اچھے کام کیے مغلیہ سلطنت میں۔ تو اسی طرح سے آپ ترکوں میں دیکھیں تو اس میں سلطان محمد خامس رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان سلیم رحمۃ اللہ علیہ کا دور بڑا اچھا تھا۔ بعد میں آنے والوں میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ خلافت میں تقوی، اللہ کا خوف گناہوں سے بچاتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی رہتی ہے اور اعمال صالح قائم رہتے ہیں، جبکہ ملوکیت میں بے حیائی، فحاشی، عیاشی، شراب کباب، زنا، رقص و سرود اور ہر قسم کا لہو و لعب
اسلام کے اصل مقصد سے دور لے جاتا ہے۔ یہ سب ملوکیت میں ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین نے خلافت پر بڑی کاری ضرب لگائی۔ یہ وہ وقت تھا جب تقریباً آدھی دنیا پر اسلام کا غلبہ تھا اور باقی آدھی دنیا اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے۔ ایرانی ختم ہو چکے تھے، رومی بھی پیچھے بہت مسلمانوں کے مقابلے کرنے سے بہت پیچھے تھے۔ جنگ صفین سے یہ غلبہ اسلام کی جو رفتار ہے وہ تھم گئی۔ یہ ہے آپس کی جنگ، آپس میں اس سے آگے جو بڑھنے والا کام تھا وہ رک گیا اور مسلمان پھر آگے نہ بڑھ سکے۔ 650 سال کے قریب اموی دور جو رہا، پھر عباسی دور آیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے پھر کوئی ترقی نہیں کی سوائے اس کے کہ اپنے ساتھ یا اپنے دوسروں کے سے ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہے اور اس طرح سے آپس کے جھگڑوں میں مبتلا رہے۔ اور پھر عباسیوں نے ان سے حکومت چھین لی۔ پھر عباسیوں کے دور میں سائنس نے ترقی کی مگر اجتماعی نظام پھر بھی درست نہ ہوا۔ اس وقت 50 سے یعنی اب آپ دیکھیں اس وقت 50 سے زیادہ مسلمانوں کے ملک ہیں۔ خلافت کے ہٹ جانے کی وجہ سے ان کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں، سب غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ خلافت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے کیے تھے اور یہ وعدے پورے ہوئے تھے۔ خلافت عرضی بھی ملی تھی، دین کی مضبوطی بھی تھی، امن کی حالت بھی تھی۔ یہ اللہ کا وعدہ وہاں پورا ہوا۔ جو اللہ کی شرط یعنی میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور میرے شکر گزار رہیں گے، جو ہی مسلمان ان اللہ کی شرائط سے ہٹتے گئے تو اللہ کے انعامات اٹھتے گئے۔ نہ پھر خلافت رہی اور نہ ہی دین کا استحکام رہا اور نہ ہی امن رہا۔ اب پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ حالت اس طرح کی بنی ہوئی ہے۔ اسلام نے ان عزت دی، حرمت دی، رحمت اور برکت دی، اور اللہ کی رحمت سے جب برکت آتی ہے، برکت بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ برکت آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس رزق ہو نا تو آپ دعا کریں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت ڈال دے، تو آپ کے پاس جتنا کچھ رزق ہے چاہے تھوڑا ہے نا، وہ برکت ہو جائے گی نا، تو وہ آپ کا رزق جو ہے الحمدللہ آپ کے سارے معاملات جو ضروریات ہیں پورا ہو جائے گا۔ تو یہ برکت بڑی چیز ہوتی ہے جو تمام معاملات کو پورا کر دیتی ہے، اور یہ برکت پھر اٹھ جاتی ہے جب خلافت سے ملوکیت میں یہ حکومتیں آتی ہیں، تو برکت اٹھ جاتی ہے، اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ تو آپ اس کا بڑا بخوبی ایک اندازہ لگائیں اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ لیلۃ القدر ہے نا رمضان شریف میں، اس کا بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ فلاں رات کو ہوگی، یعنی ایک رات مستقل فکس یعنی بتانے آ رہے تھے کہ بس یہ مقرر ایک رات ہے، جو اس رات کو جاگے گا وہی اس لیلۃ القدر کو پائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے آ رہے تھے، تو آگے جب آئے تو دیکھا تو 2 بندے جو تھے آپس میں لڑ رہے تھے، بحث مباحثہ، اور اس طرح لڑائی کی حالت تھی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رحمت تھی یہ پھر اٹھا لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب آپ صرف طاق راتوں کو جاگا کرو، تو لیلۃ القدر آپ کو طاق راتوں میں ملے گی رمضان کے۔ جبکہ اگر وہ 2 بندے لڑ نہ رہے ہوتے تب کیا ہوتا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، ایک رات کو جاگ لیتے تو لیلۃ القدر پا لیتے۔
تو اب یہ لڑائی سے جب یہ لڑائی ہوتی ہے، یہ فضول بحث مباحثہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اٹھ جاتی ہے اور برکت بھی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ آپس کی لڑائی جھگڑا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے آپ کی ہوا بھی اکھڑ جاتی ہے، آپ کا اتفاق اتحاد جاتا رہتا ہے، اور پھر دشمن آسانی سے آپ کو نرخے میں ڈال کر آپ کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ ہے حالت جو کہ چلتی رہی ملوکیت میں، جس میں قرآن و سنت کے ساتھ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا، اور نفسانی خواہش اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ لیکن انہوں نے تو بنا لیا اپنے نفس کو، اپنی نفس کی خواہشات کو۔ اور سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو اللہ نے اس کو علم ہونے کے باوجود ہی گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اس کے دل پر بھی مہر لگا دی، وَقَلْبِهِ، اور اس کے ختم عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کے کانوں پر مہر لگا دی، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر بھی مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا آپ اس سے نصیحت نہیں پکڑتے، اس کا تذکرہ نہیں کرتے؟ تو یہ حالت تھی جو میں نے عرض کی کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ حکومت ملتی ہے نا تو پھر یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تو اللہ نے فرمایا یہ میری عبادت صرف کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، نفس کی خواہشات کو خدا بنا لیا، تو اللہ کے ساتھ شرک تو ہو گیا نا۔ تو پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ حکومت جو ہے وہ اس میں سے جو برکت تھی، جو رحمت تھی اللہ کی، وہ اٹھ گئی۔ تو ملوکیت میں پھر کیا آیا؟ پھر احکام الہی کو انہوں نے بالائے طاق رکھا، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں یہ لگ گئے۔ نتیجہ بے حیائی، فحاشی، عیاشی، شراب نوشی، جوا، ڈرگ، زنا، لواطت، رقص و سرود اور ہر طرح کے برے کام ان میں رچ بس گئے۔ اور یہ اس وقت سے اب تک جو مسلمان ہیں نا وہ اس میں آ رہے ہیں، اور برے کام معاشرے میں ایسے گھس گئے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ برے کام کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، اور بعض برے کام معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں۔ لوگ ان کو کرتے ہوئے برا نہیں تصور کرتے بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ احکام الہی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو صرف نعروں تک محدود کر لیا ہے، نافرمانی میں یہ کوسوں دور نکل گئے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ہے فاسق، یہ ہے فاسق لوگ۔ اور یہ فاسق کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے۔ یہ سازشی ٹولہ جو 3000 پر مشتمل تھا، جس میں مصر کے لوگ بھی تھے، بصرہ کے تھے، کوفہ کے تھے، شام کے تھے، یہ سب لوگ مل کر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اگر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوتے اور ان کو عرض کرتے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں، اس طرح معاملہ ہے، تو وہ آپ جرگہ بلائیں، یعنی کہ عدالت بلائیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہماری یہ باتیں ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے کو
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے وہ معاملہ حل ہو جاتا اور اس طرح سے اسلامی حکومت بھی قائم رہتی۔ یہ ایک میں اپنا وہ خیال دے رہا ہوں، لیکن ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، پھر خلافت اسلامی کو پھلنے پھولنے نہ دیا گیا، حتیٰ کہ یہ لوگ ایسے تھے پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں بھی رکاوٹ بن گئے۔ یہودی عیسائیوں کی سازش میں یہ لوگ منافق تھے جنہوں نے آل رسول کا بعد میں خون بہایا اور کافروں کا نظام لائے اور ان کی مدد کر کے، ان کے لیے جاسوسی کر کے، ان سے ذاتی فائدہ اٹھا کر جو تلوار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے نکلی تھی پھر وہ واپس نیام میں نہ گئی۔ آج تک مسلمان اسی طرح ذلت و خواری میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آج انشاءاللہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آنے والا ہے، وہ نہایت خوب دین حق پر خلافت منہاج النبوت قائم کریں گے انشاءاللہ، اور پھر رب کی رحمتیں اور برکتیں برسنا شروع ہوں گی، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور رحمت خزانے جو ہے وہ زمین رحمت کے خزانے اگلے گی، سب کچھ بہت ہوگا، خوشحالی آئے گی، اور اللہ کی رحمت سے پھر اتنا کرم ہو جائے گا کہ لوگ زکوٰۃ کے لیے اپنے ہاتھوں میں رقم لے کر نکلیں گے تو زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ملے گا، یعنی اتنا اللہ خوشحال فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں میں ایمان کامل عطا فرمائے، اعمال صالح عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اندر سے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے مددگار پیدا ہوں اور ان کی مدد کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سرخرو ہوں۔ آمین۔